دنیا میں ہوتا ہے تو نشیب و فراز جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے پیارے اللہ نے چاہا، نیت بڑی پوری ہے، انشاءاللہ سوموار سے انشاءاللہ سوموار سے انشاءاللہ پوری حاضری جو ہے مسجد میں آپ دیکھیں گے، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، صبح کی، اور بچوں کی زیارت، بچوں کو پڑھانا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، 7 بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو شکر رب کا ہے کہ بیٹیوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹے جو ہے خاص، ان پر توجہ خدا بندی ہے کہ اللہ نے انہیں دین کی طرف مائل فرمایا ہے۔ طمع ہوتا ہے لیکن یہ مسجد اللہ کا گھر۔ بیٹا جی آپ میری بات کو غور سے سن لیجیے، اگر سنیں گے عمل کریں گے تو آپ میرے بیٹے ہیں، مسجد کے خادم ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں فرمائیں گے تو میرے خدا گواہ ہے، رشتہ جو رب نے بنایا ہے وہ تو ہے، لیکن وہ بظاہر ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو میں اولاد نہیں مانوں گا۔ وہ یہ ہے کہ رب کا گھر، اس کی خدمت، اس کا خیال۔ آپ کا چھوٹو پیر بھی ہے جس کو نکو پیر کہتے ہیں، اس کو حضرت صاحب استادی اگر بڑا کہا جائے تو وہ لڑنے لگ جاتا ہے، وہ ہم سے بولتا بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا بیٹا ہے وجیع الحسن۔ تو عزیز بیٹے آپ بڑے ہیں، جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ سوموار سے حاضری پکی ہوگی۔ بچوں کے ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں ان کے سوالات کو میں پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، بس یہ بسم اللہ۔ یہ بیٹا بزرگوں کا خیال کیا کریں، وہ کرسی جو ہے وہ اٹھا کر بابا جی کو دیں۔ اللہ بابا جی آپ کو صحت دے، اللہ صحت دے گا اور صحت لازمی دے گا انشاءاللہ، کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ بھی گواہ رہے اور یہ میرے بیٹے جو ہیں یہ بھی گواہ رہے، اور جو میرے بیٹے پڑھتے ہیں نا، جن کو میں نے پڑھایا ہے وہ امامت کے لائق وہ بھی ہیں۔ اگر باپ نہیں ہوتا ہے تو روحانی بیٹے جو ہیں وہ کام جو ہے وہ آگے ادا فرماتی ہیں۔ تو انشاءاللہ سوموار سے حاضری جو ہے وہ میری اللہ کے حکم سے پکی ہوگی۔ آج شادی ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، تو سوموار کو انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا آپ کی زیارت جو ہے وہ پکی۔ یہ بس سلسلہ جیسے پہلے چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے پر، آپ پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جب میں لیٹا ہوتا ہوں تو یہ مجھے اٹھنے بھی نہیں دیتا ہے، تو اس کا اجر اس کو ملے گا، میں تو نہیں دے سکتا، لیکن رب کی ذات جس نے پیدا فرمایا ہے وہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ رحمت و برکات کا ہر حال میں نزول فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین۔ ترجمہ اس کا ذہن نشین فرمائی کہ پیارا اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جب دن قیامت کا ہوگا تو
فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سقر بولتی ہیں جلنے والی آگ کو، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو آگے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو قرآن کہتا ہے لم نک من المصلین، تو وہ بے نمازی جو ہیں جواب دیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض کر جاؤں کہ کلام الہی میں، قرآن مجید میں 700 سے بڑھ کر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا میں نے کیا ہے؟ 700 آیات سے بڑھ کر زیادہ نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جب اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میں گھروں میں بیٹھا رہتا ہوں، میں گھر میں موجود ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی میں باجماعت نماز نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیں جو ہم نے تحقیق سے پڑھا ہے، جو ہم نے بڑی گہرائی میں جا کر پڑھا ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگی۔ جب وہ رحمت کرتا ہے اس کی رحمت بے مثال ہے، لیکن جب وہ عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ قرآن میں وہی فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، کچھ مجھ میں کمیاں بھی ہیں، کچھ آپ میں کمیاں بھی ہیں، باقی تو مقام اپنے مقام پر ہیں، کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مسلمانوں ہمیں آج سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں شیطان کا بیلی نہ بنا، ہمیں شیطان کا دوست نہ بنا، اے پیارے اللہ کریم ہم جہاں بھی رہیں ہمیں 5 اوقات کا نمازی بنا دے۔ اگر یہ نماز ہم پر، اس کا وجوب کیسے عرض کرتا ہوں میں، آپ سنیں، نبی علیہ السلام نے آخری وقت تھا لیکن پھر بھی اپنے صحابہ کرام سے کہا، اپنی اولاد سے کہا مجھے اٹھا کر مسجد میں پہنچا دو تاکہ میں اللہ کی نماز جو ہے وہ عطا فرما لوں۔ تو میرے بھائیوں کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھیں لا الہ، اب کلمے کی آواز بھی نہیں آ رہی، کیا بولا ہے میں نے؟ اونچا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آئیں دوسرا فرمان مصطفیٰ میں بیان کرتا ہوں، یہ بھی اللہ تعالی مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔
اللہ کیا